حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت عزت دی اور انہوں نے دنیا کی سپر پاور ایران کو توڑ کے رکھ دیا، دنیا کی سپر پاور پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور انگریز ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ عمر کو جتنا وقت ملا حکومت کرنے کا، اگر اتنا وقت اور مل جاتا تو پوری دنیا سے ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا، کہ یہ اتنا عدل و انصاف والا بادشاہ دنیا میں گزرے۔ اور یہ غیر مسلم بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ حضرت عمر نے جو عدل قائم کی ہے اس کی مثال اس کے بعد دنیا کی دھرتی پہ آج تک نہیں ہے۔ اور انہوں نے کس طرح حضرت عمر نے حکومت کی کہ اس کی مثال ہی نہیں۔ اور جس قدر دنیا حضرت عمر کی شہادت پہ روئی ہے، آپ پڑھیں کہ کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا، ازواج مطہرات کی ہچکیاں بند گئی، اور بعد والے کہتے تھے اب ان کی طرح بننا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر اس معیار کے آدمی تھے جو اللہ کے رسول نے تیار کیے۔ اب ان کے دور میں جب فتوحات ہوتی، غیر مسلموں کے علاقے فتح کرتے، تو اسلام قبول کرنے میں تو جبر نہیں ہے، اپنی مرضی سے جو کرے ویلکم۔ اور اگر ایک بندہ کہتا ہے میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اپنے مذہب میں آزاد ہے۔ لیکن جب علاقہ فتح ہوا، حکومت اللہ کی ہے، اب وہ لوگ ماتحت ہو کے رہیں گے، اس لیے کہ ایک جگہ پہ دو نظام نہیں چلیں گے۔ اسلامی ریاست ان کو پیغام یہ دیتی ہے کہ تم سالانہ ٹیکس دو، اور وہ بڑا معمولی سا ہے، اس کے بدلے ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے، تمہارے مکان و عبادت گاہوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ جس طرح ایک مسلمان کی عزت محفوظ ہے اسلامی ریاست میں، اس ٹیکس کے بدلے تمہیں بھی سب کچھ وہ حقوق مل جائیں گے۔ اب اگر وہ جزیہ اور ٹیکس دے کے رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ماتحتی قبول کی، اپنے دین میں وہ آزاد ہے، اس کو ہم پابند نہیں کر سکتے، لیکن باقی تمام حقوق اس کے اسلامی ریاست نے اپنی ذمہ داری میں لے لیے۔ اب اگر کوئی اس کو قتل کرے تو قصاص میں قتل ہوگا، کوئی چوری ڈکیتی کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بے شک وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول نے یہ تحفظ دے دی ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، اب ظاہر بات ہے وہ جب غیر مسلم ہے وہ تو شراب پیے گا، وہ تو بنائے گا، وہ تو بیچے گا، اب آپ اس کو روک تو نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا اپنا مذہب ہے اور ہم تو اسلام تو اس پہ لاگو نہیں کر سکتے۔ تو امیر المؤمنین جب ان ذمی لوگوں سے، ان کو ذمی کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ذمے میں آ جاتے ہیں ٹیکس دینے کے نتیجے میں، تو اب ان ذمیوں کو حضرت عمر کے جتنے بھی گورنر تھے یا ان کے ماتحت حاکم جو اس علاقے میں امیر المؤمنین کی طرف سے ان سے معاہدہ کرتے تھے اور اس کے تحت سالانہ ٹیکس اور ان کی ذمہ داری ہو جاتی تھی، اس میں حضرت عمر نے اپنے دور میں جتنے ذمیوں سے معاہدے جہاں جہاں بھی کیے، اب ان کو اس میں لکھا ہے کہ تمہیں ہر چیز میں آزادی ہے، لیکن ایک چیز تم لکھو گے، بے شک تم غیر مسلم ہو، کہ تم اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی سود کا لین دین نہیں کرو گے۔ شراب پیو، میں تمہیں نہیں روکتا، بناؤ کرو، اپنے مذہبی کام کرو، ہم تمہیں کبھی نہیں روکیں گے، لیکن غیر مسلم بھی پابند ہوگا کہ اسلامی ریاست میں سود کا معاملہ وہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ اور جو ہی ہمیں پتہ چلا کہ کسی غیر مسلم نے بھی سود کا معاملہ کیا ہے تو ہماری یہ معاہدہ ختم ہوگا اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں امیر المومنین نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے یہودی مدینہ میں رہتے تھے، بنو قینقاع اور بڑے بڑے بنو قریظہ کے، وہ اتنے مجبور تھے جو قرضے لیتے اور دیتے صرف مجبوری کی بنیاد پر تھے؟ نہیں، تجارتیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے تجارتی سود کو بھی حرام کیا، ذاتی ضروریات کے سود کو بھی حرام کیا۔ اس لیے جہاں بھی ایسا معاملہ ہو، اگر کسی نے کیا ہے تو وہ باز آ جائے، اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پورا کیا ہے اور آپ نے سنا ہے، اس لیے آج کی اس نشست میں بس یہی پیغام ہے۔